نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ جی معطل اللام ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے سٹارٹ کر لیا تھا، اور اس کو آپ نے کہا اس کا دوسرا نام ناقص ہے۔ تو ناقص بھی دو طرح کا ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے لام کلمے کے اندر واو آ جائے یا آ جائے، تو اگر واو آ جائے تو اس کو ناقص واوی کہتے ہیں، اگر یا آ جائے تو اس کو ناقص یائی کہتے ہیں۔ تو ناقص واوی کو ہم نے پڑھ لیا تھا، اس کے ماضی اور مضارع دونوں کی گردان ہم نے بنا لی تھی، اور ہم نے دیکھ لیا تھا کہ وہاں پر کس کس صیغے میں چینج آتی ہے اور کیوں آتی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ ناقص یائی دیکھیں گے، اور یائی یہ ہے کہ اس کے لام کلمہ کے اندر یا آ جائے، حرف یا جو حرف علت ہے یا۔ مثلا ہمارے پاس ایک مادہ ہے ہا، دال اور یا، ٹھیک ہے۔ تو یہ باب ضربہ سے ہے۔ اچھا، تو باب ضربہ ہے، ضربہ یضربو، ضربہ یضربو۔ اس کو دیکھتے ہوئے میں جب اس کو بناؤں گا تو یہ بن جائے گا ہدایا، یہدیو، ٹھیک ہو گیا، ہدایا یہدیو۔ اچھا جی، اب رول کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حرف علت جو ہم نے پڑھا تھا نا، کہ حرف علت اگر متحرک ہے، ما قبل فتحہ ہے، حرف علت یا ہے نا، متحرک ہے، زبر ہے نا اس کے اوپر، اور ما قبل جو دال ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حرف علت متحرک، ما قبل فتحہ، تو ہم نے کہا یہ واو چینج ہو کے الف کے، یہ زبر کے مطابقت الف میں چینج ہو جائے گا، تو بن گیا تھا قالا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پچھلے لیکچر میں ہم نے دعوا سے بنا لیا تھا دعا۔ اب آتے ہیں اس کے ادھر کیا ہوگا، یہ کیا اس رول کو دیکھتے ہوئے ہدا بنے گا، کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو رول یہ ہے کہ حرف علت اگر متحرک ہے، ما قبل اگر فتح ہے، تو اصولاً الف میں بدل جانا چاہیے۔ تو الف میں واو کی صورت میں تو کہتے جی وہ الف میں ہی بدلا جائے گا، لیکن یا کی صورت میں الف میں لکھنے میں بدلا جائے گا، یا اپنی جگہ ہی رہے گا لکھنے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پہچان ہو جائے کہ اس مادے میں کیا یا ہدوا ہے یا ہدیا ہے۔ لٹ سے میں اگر اس کو یہ کر دوں، اور جو اصولاً اوریجنلی بنے گا وہ کہتے جناب آپ یا کو یائی رہنے دیں اور دال کے اوپر کھڑی زبر لگا دیں، ہدا، پڑھا اسی طرح جا رہا ہے ہدا، ٹھیک ہے۔ یا یہاں پر آپ ساکن ہی ہے، یہ صرف لکھنے کے لیے ہے۔ کیوں لکھنے کے لیے ہے؟ کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اچھا جی اس مادے کے روٹ ورڈ میں یا ہے، واو نہیں ہے۔ اگر میں یہ لکھتا تو پھر میں یہ ایزیوم کرتا کہ یہاں پر کہیں واو ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، تو اگر سمجھ آ گئی تو اب ہم اس کی گردان لکھتے ہیں ماضی کی۔ اور گردان کیا ہے؟ پہلے میں اوریجنلی لکھتا ہوں، ہدایا، ہدایا، ہادا یو، ٹھیک ہے، ہدایت، ہدایتا، یہ دیکھیں ضربنا، چھٹا صیغہ جو ہے تو یہ ہو جائے گا ہا کی جگہ آپ کا زبر ہے، را
آپ کا عین کلمہ ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، با آپ کا یا ہے تو یہ ہو جائے گا ہدینا، ٹھیک ہے، ضربنا ہدینا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ ہا یہ ضاد ہے، یہ دال آپ کا را ہے، یہ یا آپ کا یا ہے، یہ جو با ہے، اور یہ نون آپ کا نون کی جگہ آ گیا، ٹھیک ہے، لکھنے کا یہ طریقہ ہے۔ اچھا جی، اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو آپ کے ماضی میں بقایا صیغے ہیں وہ یہیں سے ڈرائیو ہوتے ہیں، تو یہ ہدینا ہے تو یہ سارا ہو جائے گا ہدیتا، ہدیتما، ہدیتم، ہدیتی، ہدیتما، ہدیتن، ہدیتو، اور ہدینا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ کا آ گیا ماضی کے صیغے اوریجنل۔ اب چینج کیا آئے گی؟ چینج ہم نے ابھی پڑھا کہ حرف علت متحرک ما قبل فتحہ اصولاً الف میں جانا چاہیے، لیکن چونکہ یا ہے تو یا لکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے رہے گا، تو یہ ہم نے ابھی پڑھا کہ یہ بن جائے گا ہدا، تو آپ کا صیغے نمبر 1 میں چینج آ گئی۔ ہدا یا کوئی چینج نہیں ہے، جس طرح وہ واو میں چینج نہیں آ رہی تھی ناقص واوی میں، تو یہاں بھی چینج نہیں آ رہی، یہاں پر آ جائے۔ 2 حروف علت یا اور واو اکٹھے، ایک نے گرنا ہے، کس نے گرنا ہے؟ مادے کے حرف علت نے، تو مادے کا حرف علت کیا ہے؟ یا، تو یہ بن گیا ہدو، ٹھیک ہے۔ تو ہدا، ہدایا، ہدو، ہدایت، اس میں کیا چینج آئی؟ اصولاً اگر آپ دیکھیں اس فارمولے کے اوپر کہ یہ یا ہے، حرف علت ہے، متحرک ہے، ما قبل زبر ہے، تو ویسے ہم لکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا بننا چاہیے تھا؟ اس طرح اور اس طرح، ہدات، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اگر اس طرح بن رہا ہے تو ہم نے کہا یہ ساکن ہے، یہ بائی ڈیفالٹ ساکن ہے، تو کسی ایک نے ڈراپ ہونا ہے ساکنین میں سے، تو یہ والا چینج ہو گیا، تو یہ کیا بن گیا؟ حدت۔ تو یہ جو آپ کا صیغہ ہے یہ بن گیا حدت، تو ہدایت سے حدت۔ یہ اگر حدت ہے تو یہ بن جائے گا حدتا، حدتا، یہ یا گر جائے گا، ٹھیک ہے، جس طرح یا یہاں سے گرا ہے تو یہ بن گیا حدتا۔ اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی کیونکہ آپ کا حرف علت یا جو ہے نا یہ ساکن ہے۔ یہ اگر جہاں جہاں یہ متحرک تھا تو اس میں چینجز آ گئی، ساکن ہے تو کوئی چینج نہیں ہے، باقی چونکہ سارے صیغے یہیں سے ڈرائیڈ ہوں گے تو ان میں کوئی چینج نہیں آ رہی، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا صیغہ نمبر 1، آپ کا صیغہ نمبر 3، آپ کا صیغہ نمبر 4 اور آپ کا صیغہ نمبر 5 وہی جو آپ کے واوی کے شیپ میں تھا، صیغہ نمبر 1، صیغہ نمبر 3، 4 اور 5، یہ آپ کا ناقص واوی میں بھی انہی میں چینج آئی تھی ماضی میں، تو آپ کی ناقص یائی میں بھی انہی صیغوں میں چینج آئے گی۔ تو اب ہمارے پاس کیا بن گیا؟ ہدا، ہدایا، ہدو، حدت، ہدتا، ہدینا، ہدیتا، ہدیتما، ہدیتم، ہدیتی، ہدیتما، ہدیتن، ہدیتو اور ہدینا۔ اب آتے ہیں اس کی مضارع کی طرف۔ مضارع میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے یہدیو، ٹھیک ہے، تو پہلے میں اوریجنل لکھتا ہوں، یہدیو،
تہدیو، تہدیو، اہدیو، نہدیو، دیکھیں نا، نصر ینصرو جو ہے، سوری ضرب یضربو ہے نا، تو یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو، تضربین، تہدیین، ٹھیک ہے، تہدی، میں ذرا تہدیین، ٹھیک ہے، تہدیین، تثنیہ پہ آ جائے یہدیو، یہدیان، تہدیان، اور تہدیان، تہدیان، ٹھیک ہے، یہاں آ جائے یضربون، تو یہدیون، اس کے سامنے آ جائے گا تہدیون، ٹھیک ہو گیا۔ مؤنث کے جمع کے صیغے رہ گئے، غائب کے اور حاضر کے، تو یہ ہمارے پاس کیا تھا؟ اگر آپ صحیح والا پڑھیں تو یضربو، یضربان، یضربون، تضربو، تضربان، یضربن، یہ تھا نا ہمارے پاس صحیح والا، تو یضربن، تو یا تو ہمارے پاس علامت مضارع ہے، ضاد میرے پاس کیا ہے؟ ضاد میرے پاس ہا ہے، اور جو کہ ساکن ہے، را میرے پاس دال ہے، یہدی، با میرے پاس یا ہے، یہدی، اور چونکہ ساکن ہے اور نون آ گیا صیغے کا، تو یہدینا، ٹھیک ہے، یہدینا اگر یہ ہے تو یہاں آ جائے گا تہدینا، تو یہ ہمارے پاس الحمدللہ مضارع کی گردان آ گئی، ٹھیک ہے، اوریجنل۔ ابھی یہ اوریجنل ہے، کوئی چینجز ابھی ہم نے اس میں نہیں کی، تو کیا ہے؟ یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو، یضربان، تضربان، 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 یضربون، یضربن، تضربون، تضربن، ٹھیک ہے، اور تضربین، تو اس کو اگر آپ پڑھیں تو یہدیو، تہدیو، تہدیو، اہدیو، نہدیو، یہدیان، تہدیان، 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 3 دفعہ، یہدیون، یہدینا، تہدیون، تہدینا، یہ ہو گئے اوریجنل۔ اچھا جی، اب رول کیا ہے؟ حرف علت متحرک، ما قبل اگر فتحہ ہوتا، جس طرح ہم نے ہدایا میں کیا تھا، ما قبل اگر فتحہ ہوتا تو ہم نے اس کو کیا کرنا تھا؟ یہ کر دینا تھا ہدا، لیکن ما قبل زیر ہے، فتحہ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی حرف علت یا، حرف علت یا، واو نہیں، حرف علت یا جب بھی متحرک ہو اور ما قبل زیر ہو تو یہ آپ کا حرف علت ساکن ہو جاتا ہے، اسٹینڈرڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کا ما قبل حرف علت یا ہو اور متحرک ہو اور ما قبل زیر ہو، ٹھیک ہے، تو یہ وہ ساکن بن جائے گا۔ تو اگر یہ ساکن ہو گیا تو یہ جو 5 ہے ان سب کو آپ ساکن کر دیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو ایک تو میرے پاس یہ چینج آ گئی، ادھر آ جائے یہدیان، یہاں آپ کے پاس کوئی چینج نہیں آئی، مثنیٰ کے صیغے اسی طرح ہی رہیں گے۔ ادھر آ جائے جمع کے صیغوں میں، جمع کے صیغوں میں وہی اسٹینڈرڈ رول، 2 حرف علت اکٹھے، واو اور یا،
دونوں اکٹھے ہیں، دونوں میں سے ایک نے گرنا ہے. کس نے گرنا ہے؟ بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مادے والا گرے گا. تو مادے والا گر گیا. تو اگر مادے والا گر گیا تو یہ بن گیا یہدیونا. یہ وہی عرب نہیں پڑھ سکتا، ہم تو پڑھ لیں گے، عرب نہیں پڑھ سکتا. یہدیونا ہم تو پڑھ لیں گے، عجم. عرب کہتے نہیں، اس طرح نہیں چلے گا. تو عرب نے وہ جو مطابقت کا قاعدہ ہے کہ پیش کی دوستی واو کے ساتھ، زبر کی الف کے ساتھ، زیر کی یا کے ساتھ، جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں مطابقت کا قاعدہ. تو وہ کہتا ہے کہ اس واو کے مطابقت جو ہے نا، ما قبل کو آپ حرکت دے دیں. تو یہ یہاں سے یہ بن جائے گا یہدونا. سوری، واو کی مطابقت پیش سے ہے تو ادھر پیش لگ جائے گی، یہ ہو جائے گا یہدونا. ٹھیک ہے. تو یہدیونا سے یہدونا ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ کہ واو اپنے ما قبل پیش چاہتا ہے. اچھا، یہ تو ہم نے کہا کہ اسی طرح رہیں گے، اس میں بھی کوئی چینج نہیں ہے کہ یہدینا ہی رہے گا. اچھا جی، ادھر آ جائیں. دو حرف علت متحرک، ایک نے گرنا ہے، گرا. تہدیونا بن گیا. وہی اگین یہ اس کا چینج ہو کے پیش، کیوں؟ واو کے حساب سے. تہدونا، جس طرح ادھر کوئی چینج نہیں تھی تو یہاں بھی کوئی چینج نہیں ہے. یہاں آ جائے جو واحد حاضر مؤنث کا صیغہ ہے، دو حرف علت متحرک، دو حرف علت اکٹھے، یا اور یا، دونوں میں سے ایک نے گرنا ہے. تو جو پہلے والا یا ہے یہ ہے آپ کا مادے کا. تو یہ مادے کا اپنی حرکت سمیت گیا. تو یہ بن گیا تہدینا. ٹھیک ہے، تہدینا. تو آپ کا ادھر چینج آ گئی. بلکہ اگر آپ سے دیکھ لیں تو ناقص واوی کی طرح آپ کے مثنیٰ کے صیغے، جمع مؤنث کے صیغے اسی طرح رہ گئے، باقی سب میں آپ کی چینج آ گئی. اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہدی تہدی تہدی اہدی نہدی، یہدیانے تہدیانے تہدیانے تہدیانے، یہدونا یہدینا تہدونا تہدینا اور تہدینا. اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کا یہ والا تہدینا اور یہ والا تہدینا سیم ہے. تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے یا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے؟ تو وہ آپ کو جب بھی اس طرح کی سچویشن آ جائے تو آپ کو قرآن میں کنٹیکسٹ بتائے گا کہ یہ کون سے والا ترجمہ اس کا ہوگا. تو جس طرح ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ اگر آپ کے جو ناقص واوی میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ دو صیغے اور یہ دو صیغے اگر ایک جیسے ہو، جس طرح ہم نے کہا تھا، تو ہم نے کہا تھا ایکویشن ایک جیسی ہوگی. تو اس میں کیچ یہ ہے کہ آپ کا یہ اور یہ ایک جیسے اگر آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی جو گردان بنائی ہے وہ ٹھیک بنائی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو ناقص یائی کی ماضی اور مضارع کی گردان سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا، جلدی سے ہم اس کا ایک فعل امر دیکھ لیتے ہیں کہ فعل امر کیسے بناتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کا وہی ہدایا یہدیو اوریجنلی. ٹھیک ہے، اور چینجز کے بعد یہ کیا بنتا؟ ہدا یہدی. ٹھیک ہے، چینجز کے بعد اس نے یہ بننا تھا. اچھا جی، اب بناتے ہیں جناب فعل امر. فعل امر آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو وہ ماضی سے نہیں بنتا. ٹھیک ہے، فعل امر ہمیشہ مضارع سے بنتا ہے، کیونکہ امر آپ ماضی میں وہ تو ایک
کلوز ٹرانزیکشن ہو گئی ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، ماضی میں آپ کسی چینج نہیں لا سکتے، کسی کو حکم نہیں دے سکتے، ایک کامن سینس والی بات ہے۔ تو آپ مضارع میں ہی آرڈر دے سکتے ہیں، اور مضارع میں بھی آرڈر آپ وہ جو تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن ہے، اس میں سے فرسٹ اور تھرڈ کو آپ نہیں دے سکتے، آپ سیکنڈ پرسن کو ہی دے سکتے ہیں۔ تو یہ اگر میں سیکنڈ پرسن میرا کیا تھا؟ تہدی، ٹھیک ہے، تہدی، تو یہ آپ کا ہے تہدی۔ اچھا، فعل امر بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمیں پتہ ہے، اسٹینڈرڈ ہے، کیا ہے؟ آپ آخری والے کو ساکن کر دیں، کر دیا، علامت مضارع کو ہٹا دیں، کر دیا، اگر پڑھا جا رہا ہے تو فعل امر، نہیں پڑھا جا رہا کیونکہ اس کیس میں نہیں پڑھا جا رہا ہے کہ پہلا یہ لفظ حرف ہی ساکن ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ تو ہم نے کہا جی آپ اس کو ایک الف لگا دیں۔ الف کو حرکت زبر زیر پیش کیا دینی ہے؟ تو ہم نے کہا کہ الف کو جو حرکت ہے وہ آپ اس عین کلمہ کو دیکھیں گے، عین کلمہ کے اوپر اگر زبر ہے یا زیر ہے، زبر ہے یا زیر ہے تو اس کو زیر دیں گے، اور اگر ادھر پیش ہوتا تو ادھر پیش دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ بن گیا اہدی۔ اب ایک اور قاعدہ یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ حرف علت، اب یہ ساکن ہے نا، تو اس کو اگر آپ اخف کریں گے، مطلب ساکن کو ساکن کریں گے، اس لیے میں نے اس چھوٹے ساکن کے اوپر یہ بڑا ساکن لگایا کہ ایک آلریڈی ساکن ہے، آلریڈی کمزور ہے بیچارہ، ساکن ہے، ایک بوجھ اس کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر میں جب مزید بوجھ ڈالتا ہوں تو وہ کیا ہوتا ہے، قاعدہ کیا ہے کہ وہ یہ بوجھ برداشت ہی نہیں کر سکتا اور فارغ ہو جاتا ہے، اس بوجھ تلے آ کے وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی حرف علت ہو اور ساکن ہو، اور وہ جب آپ اس کو اخف کریں گے، مطلب اس کو مزید آپ ساکن کریں گے، تو یہ بیچارہ ختم ہو جاتا ہے۔ ساکن کے اوپر ساکن آ گیا تو ختم ہو گیا، تو یہ بن گیا اہدی۔ تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اہدینا الصراط، ٹھیک ہے، تو یہ اہدی، اہدی تو ہدایت دے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا فعل امر تیار ہو گیا، اور یہ ناقص یائی کا۔ اچھا جی، اسی طرح یدعو تھا، ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا کہ یہ ساکن ہو جائے گا، ہم نے یہی کہا تھا نا کہ آپ کا اگر حرف علت متحرک ہے واو کے کیس میں، حرف علت یا کے کیس میں نہیں، ٹھیک ہے، یہاں اگر آپ دیکھیں متحرک ہے، یا کے کیس میں متحرک ہے، ما قبل زیر ہے تو یہ ساکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ناقص واوی کے کیس میں متحرک ہے، جس طرح یہ متحرک تو یہ بھی متحرک ہے، لیکن ما قبل اگر پیش ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ ساکن ہو جائے گا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ ہو گیا یدعو۔ یدعو سے اب میں نے بنانا ہے امر، تو حاضر کے صیغوں سے بنے گا، تو یہ بن گیا تدعو، ٹھیک ہے۔ وہی پرنسپل، امر بنانا ہے، امر کا طریقہ کار، آخری والے کو ساکن کر دیں، فعل امر ختم، پڑھا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا جا رہا تو الف لگا دیں، نہیں پڑھا جا رہا ساکن ہے، الف لگا دیں۔ الف کو ابھی ہم نے کہا حرکت کیا دینی ہے، عین کلمہ کو دیکھ کے، دعوا، ٹھیک ہے، عین کلمہ کے اوپر اگر ہم نے کہا زبر ہو یا زیر ہو تو زیر دیں گے، اگر پیش ہو تو پیش دیں گے۔ یہاں پر عین کلمہ کے اوپر پیش ہے تو ہم نے اس الف کو پیش دے دی، اور وہ جو قاعدہ ابھی ہم نے یہاں پڑھا تھا کہ ساکن کے اوپر اگر مزید ساکن آ جائے تو وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا،
تو اسی طرح یہ وہ بھی حرف علت ہے، آلریڈی ساکن تھا، ایک اور ساکن آ گیا تو یہ وہ یہاں سے غائب ہو گیا، تو یہ بن گیا ادعو، ٹھیک ہے، تو دعوت دے، تو یہ آپ کا فعل امر ناقص واوی کا، اور یہ آپ کا فعل امر ہے ناقص یائی کا، ٹھیک۔ پرنسپل صرف یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ اخف وہ ساکن ہے اور اس کو آپ مزید ساکن کرنا چاہیں ضرورت پڑنے پر، جو کہ یہاں پر ہے، تو وہ غائب ہو جاتا ہے، واو کے کیس میں بھی اور یا کے کیس میں بھی۔ دوسرا پرنسپل یہ تھا کہ جہاں پر دو حروف علت آ جائے تو ایک نے گرنا ہے اور گرے گا ہمیشہ مادے والا، ٹھیک ہے۔ حروف علت اگر یا ہے ناقص میں تو اس کو ماضی میں آپ نے یا لکھے رہنے دینا ہے اور دال کو کے اوپر کھڑی زبر لگا دیں، انڈیکیٹ کرنے کے لیے، یا کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے کہ مادے کے اندر یا ہے، واو نہیں ہے۔ واو کی کیس میں واو الف میں چینج ہو جائے گا، دعوا سے دعا بن گیا تھا، تو ہدایا سے ہدا یا لکھا ہوا ہم نے رہنے دیا۔ پھر ہم نے کچھ 2-3 قاعدے اور بھی پڑھے تھے، وہ ریپیٹ کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ لیکچر پھر مزید لمبا ہو جائے گا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لیکچروں کو اگر آپ غور سے بار بار سنیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ، تو آپ کو یہ قاعدے قواعد اتنے مشکل نہیں ہے، آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ مزید بھی ہم اس کو سمجھیں گے، کوشش کریں گے اگلے لیکچروں میں، جب ہم اس ناقص واوی کی اور یائی کی قرآن سے جب مثالیں دیں گے، تو قرآن میں چونکہ وہ فائنل شیپ ہمیں نظر آتی ہے، تو ہم وہاں سے دیکھیں گے کہ یہ فائنل شیپ پیچھے کہاں سے اور کیسے بن کے آ گیا۔ اس کے ساتھ آج کا لیکچر بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔